اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل، اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 10 تک، پہلے رکوع تک ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 11 اور رکوع نمبر 2 کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اس آیت کی تفسیر کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ بعض اوقات ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور یوں کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر تو ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں دی کیوں نہیں جا رہی۔ ہم عرصے سے دعا کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ حاصل کرنا ہے، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن ہمارا پالنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے بہت بہتر جانتا ہے۔ انڈاؤٹیڈلی وہ بہتر جانتا ہے ہمیں کیا، کب، کس وقت، کس طرح سے دینا ہے، اور کیا ہمارے لیے کس وقت بہتر ہے۔ لہٰذا سم ٹائمز ہم اپنے لیے وہ جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں وہ چیز نہیں دی جا رہی ہوتی، اور ہم اس کی حکمت سمجھے بغیر، مالک کی حکمتوں کو سمجھے بغیر ہم کویشچن مارک کھڑا کر دیتے ہیں، ہم نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسا کہ وہ بھلائی مانگ رہا ہے۔ یعنی ایک تفسیر دیکھی جائے تو اپنے لیے وہ بھلائی سمجھ رہا ہوتا ہے اور مایوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، حالانکہ مالک اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کے نہ دینے میں ہی بھلائی ہے۔ اب اس مثال کو اس طرح سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اگر بچہ ضد کر رہا ہے کہ اس نے آگ کو پکڑنا ہے اور اس کے والدین کبھی بھی اس کو آگ کی طرف نہیں جانے دیں گے، اب بچہ اپنے لیے جو سوچ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے روشن چیز چاہیے، مجھے یہ اٹریکٹیو چیز چاہیے، میں اس کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، لیکن والدین اس کو کیا لگانے دیں گے کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہم نے اس کی خواہش پوری کرنی، خواہ وہ کچھ بھی مانگ رہے ہم نے اس کو دینا ہے۔ وہ بالکل بھی اس کو آگ کے قریب نہیں جانے دیں گے، کیونکہ وہ اس کو جانتے ہیں، اس سے بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا اسی طرح سے، اسی مثال سے سمجھیں کہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بہتر ہے، اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مل نہیں رہا، لیکن در حقیقت اس کے نہ ملنے میں ہی بھلائی اور بہتری چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس آیت کے اس حصے کی تفسیر دوسرے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ سم ٹائمز ہم بد دعا میں جلدی کرتے ہیں، ہمیں معاملے کی فہمی کا اندازہ نہیں ہوتا، اس طرح سے ہم معاملے کو سمجھتے نہیں ہیں جس طرح سے ہم غلط سمجھتے ہوئے سامنے والے پرسن کو بد دعا دے دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم اپنے کامن گھروں میں ماحول کی بات کریں تو جب والدین سے ڈانٹ پڑتی ہے تو خاص طور پر والدہ صاحبہ وہ بچوں کو ڈانٹتے ہوئے کچھ غلط کلمات کہہ دیتی ہیں، کچھ اس طرح کے کلمات جو کہ بد دعا ہوتے ہیں۔ اب حقیقی طور پر والدہ کا مقصد بالکل بھی نہیں ہوتا کہ میری اس بد دعا کا اثر ہو جائے، یا اس سے، میری اس بد دعا کرنے سے میرے بچے کو جانی یا مالی یا کسی بھی قسم کا نقصان ہو، لیکن وہ غصے میں ہوتی ہیں، بول دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں، چھوٹی موٹی لڑائیاں چپکلی جب ہوتی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو برے کلمات منہ سے نکال کے ایک دوسرے کو بد دعا دیتے ہیں۔ تو یہ رب کی رحمت ہی ہے کہ وہ قبول نہیں کر رہا ہمارے منہ سے نکلے ہوئے وہ جلد بازی کے کلمات جو کہ ہم جلد بازی میں دے دیتے ہیں سامنے والے کو، اور یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ وہ ہماری بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ بد دعائیں بھی فوراً جیسے ہی زبان سے نکلتی قبول ہو جاتے تو پھر کتنی تباہی کا شکار ہوتے ہم۔
ہاں، اس سے یہ چیز تو الگ بات ہے کہ جو سچ میں اگر اپنے علیہ اعوذ باللہ، اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار ہی بنائے، نافرمانی سے بچائے، کہ اگر کوئی واقعی ہی حقیقتاً والدین کو تنگ کرتا ہے اور والدین کی نافرمانی اس حد تک کرتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر وہ دکھتے دل کے ساتھ بد دعا دیں، یا ہم اپنے بہن بھائیوں عزیز و اقارب میں کسی کا دل اس طرح سے دکھائیں کہ اس کے دل سے آہ نکلے، وہ تو قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین مظلوم کی دعا سنتا ہے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس طرح لوگوں کے جو منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں ان کے منہ سے اپنے لیے ہمیشہ اچھے الفاظ ہی نکالنے ہیں، اور وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ ان کے ساتھ بھلا کر کے، اچھا کر کے، یعنی حاصل الکلام یہ کہ ہمیں لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہونا ہے، نہ کہ بد دعاؤں میں۔ جب ہم دنیا میں ہوں، ہم ان کے سامنے ہوں، ہم ان سے بچھڑ جائیں یا ہم دنیا سے چلے جائیں تو وہ ہمیں بہتر الفاظ سے یاد رکھے، نہ کہ کسی بھی قسم کے برے لقب سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بڑا ہی جلد باز ہے۔ جلد بازی کی مذمت کی گئی۔ دیکھیے جلد بازی بھی دو طرح کی ہے، ایک تو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلد بازی، اس سے اسلام منع نہیں فرماتا، اس کی تو ترغیب دی گئی ہے۔ جس طرح گناہ ہے، گناہ سے توبہ میں جلد بازی کی جائے، جس طرح انسان گناہ گار ہے، گناہوں کو چھوڑنے میں جلد بازی کی جائے، جس طرح نماز کا وقت ہے تو اس کو وقت پر ادا کیا جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جلد بازی بری ہے تو پھر انسان سستی اور کاہلی کی طرف چلا جائے، مراد ہے کہ انسان کس طرح سے جلد باز ہے، انسان کی طبیعت میں کس طرح سے ہے کہ وہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہوا اپنا کام خراب کر لیتا ہے۔ اس حوالے سے اگر حدیثیں دیکھیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جلد بازی ہمارے لیے کس قدر بری ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد بن ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بردباری اللہ کی طرف سے ہے، یعنی صبر و تحمل، برداشت یہ رب کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ لہٰذا ہمیں کس کی طرف جانا ہے، ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ کیا وہ تعلیمات جو رب کی طرف سے ہیں ان کو فالو کرنا ہے، یا وہ عادتیں جو شیطان کی ہیں ہمیں ان کو فالو کر کے شیطان کی پیروی کرنی ہے؟ تو پھر بات تو واضح ہے کہ رب کا حکم مان کے کس طرح سے بلیسڈ ہو سکتے ہیں، اور شیطان کی بات مان کے کس طرح سے خسارے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ان سے اس حدیث سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں جلد بازی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، ایک اور ارشاد ہے جو کہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے کہ جس نے توقف کیا تو اس نے اپنا مقصد پا لیا، یعنی جس نے کام ٹہر ٹہر کے سوچ سمجھ کے کیا اس نے اپنا مقصد پا لیا، یا قریب ہے کہ وہ اسے پا لے، اور جس نے جلدی کی تو اس نے خطا کی، یا قریب ہے کہ وہ خطا کھا جائے۔ اب اس حدیث سے دو باتیں واضح کرتی چلوں، ایک یہ کہ کام میں توقف کرنا، ٹھہر ٹھہر کے کرنے سے مراد سوچ سمجھ کے کرنا ہے، بہتر وقت پہ کرنا ہے، نہ کہ سستی کے ساتھ کرنا۔ اور اس حدیث میں جلد بازی سے مراد وہ جلد بازی ہے جو ہم بلا سوچے سمجھے کر بیٹھتے ہیں۔ اس سے مراد سمارٹ ورک نہیں ہے، مومن سمارٹ ورک بھی کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کو محدود وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی صلاحیتیں رکھنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز سے اسلام منع نہیں کر رہا، لیکن بے سود کاموں کو خراب کرنے سے اسلام منع فرما رہا ہے۔ لہٰذا ہر چیز کو اس کے مختلف پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ اب میں مزید اس چیز کو ایلیبوریٹ کروں تو یاد رہے کہ بعض کام ایسے ہیں جن میں جلدی کرنا مذموم نہیں، بلکہ ان میں جلدی کرنا شریعت کی طرف سے مطلوب بھی ہے۔ جیسے قضاء نمازیں ہیں، ان کی وہ قضاء نمازیں ادا کرنا، نماز جنازہ ہے اس کو ادا کرنے میں، قرض کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے میں، اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرنے وغیرہ، اس طرح کے دیگر بہت سے کام ہیں جن میں شریعت کی طرف سے جلدی کرنا ہی مطلوب ہے۔ لہٰذا اچھی اور بری جلدی میں فرق واضح رہے، ہر شخص اس چیز کو بخوبی سمجھ لے، ٹھیک ہے، یعنی ہر کام موقع محل کے حساب سے ہی کرنا چاہیے، اور اس چیز کو، اس ڈفرینشیٹ کو اچھے سے اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں، اور ارشاد اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والا بنایا۔
تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ رات کو مٹا دینے اور دن کو واضح کر دینے سے مراد رات کی تاریکی میں آرام کا حکم دیا گیا۔ رات کو تاریکی اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ جو نیند رات کی ہے، جو سکون رات کے وقت آتا ہے وہ دن میں نہیں آتا، اور دن کو رزق تلاش کرنے، کام کاج کرنے کے لیے بنایا گیا تاکہ اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کیا جائے، کمایا جائے اور زندگی کا گزر بسر کیا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی تقریباً آج سے 5 سال پہلے تو بہت اپر کلاس لوگوں میں یہ عادت عام ہوئی تھی کہ پوری پوری رات جاگنا اور پورا دن سونا، لیکن اب میں اپنے ارد گرد بہت سے ایسے گھر دیکھتی ہوں، اپنے محلے میں، اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، جن کی عادت ہی یہ ہے کہ رات کو 2-3 بجے تو وہ گلیوں میں، اسٹریٹس میں اور باہر اس طرح سے چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کے دن ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد جب ہلکا ہلکا دن نکل رہا ہوتا ہے یا سحری کے قریب یہ حضرات سوتے ہیں، اور پھر پورا دن سونے کے بعد دوپہر کو 2-2:30 بجے اٹھنا ہوتا ہے۔ تو زندگی کا حسن اسی میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں کے مطابق، اللہ کے بیان کردہ احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ لہٰذا رب العالمین فرما رہے ہیں، میں نے رات کو آرام کے لیے، دن کو کام کاج کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے بنایا تاکہ تم سالوں کی، اور دن اور رات کے آنے جانے میں ہمارے جسمانی آرام کا تو ایک پرپس تو ہے ہی ہے، لیکن دوسرا رب العالمین کا انعام کیا ہے؟ رب فرما رہے کہ اس سے تم اپنے دنوں کی، سالوں کی، مہینوں کی گنتی کا اندازہ لگاتے ہو۔ دن اور رات کے آنے جانے سے وقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا جو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں ان کو ایک دفعہ سے دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ ایک تو اس آیت سے یہ درس ہدایت ملا کہ بیکار رہنا اور کمائی نہ کرنا بہت ہی نامناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں برتنے کو دیے ہیں، اس لیے انہیں بیکار نہیں رکھنا چاہیے اور نہیں بیکار سارا دن رہنا چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ہاتھ پاؤں اور دیگر جسمانی اعضاء سلامت ہونے اور کمائی کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اپنوں یا پرایوں سے مانگ مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ یعنی محنت میں عظمت ہے، محنت میں برکت ہے، خود محنت کریں کیونکہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو یکساں پیدا کیا ہے، محنت تمام کا حق ہے، اور جو محنت کرتا ہے رب العالمین فرماتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، رب العالمین انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ضرور اجر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رزق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، محض ہماری کمائی کا، اور ایک تو یہ کہ رزق تلاش کرنا چاہیے اپنی محنت کی بنیاد پر، اور دوسرا یہ کہ جو رزق اللہ کی طرف سے دیا جائے وہ اللہ کا فضل ہے، محض ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ چیز بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہر شخص اپنے ہنر پر نہ ناز کرے نہ اترائے، کیونکہ وہ سکلز جو اس کے پاس ہیں وہ بھی رب کی عطا کردہ ہیں، اور ان سکلز کو یوز کرنے کی طاقت بھی رب نے دی، اور رزق بھی رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ تمام کمالات کا کریڈٹ رب العالمین کی ذات کو ہی دے، کیونکہ حقیقی حقدار بھی وہی ہے، فضل اسی کا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی بلیسنگ ملے زندگی میں تو اپنی محنت کو، تو جو انسان خود اپنے آپ کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے نا ہر چیز میں، وہ پھر فخر کی طرف، گھمنڈ کی طرف، تکبر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز میں اللہ کے فضل و کرم کا ذکر کیا کریں، کیونکہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو ہم سے ہو رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جن محنتوں کا صلہ اور جو باغ ہمیں لگے ہوئے ہیں، جو خوشیاں ہمیں حاصل ہیں، وہ رب العالمین کا فضل ہی ہے۔ لہٰذا اللہ کے فضل ہی پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور ہر چیز اس قرآن میں بیان ہو گئی ہے تفصیل سے۔ یعنی رب فرما رہا ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، دنیاوی امور سے ہو یا دینی امور سے ہو، ہر چیز کا بیان اس قرآن میں موجود ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی تفصیل بیان فرما دی گئی۔ اس حوالے سے ایک دوسری آیت بھی قرآن کریم میں موجود ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38، اور اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ ترجمہ کنز العرفان پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ لہٰذا
ہمیں چاہیے کہ جہاں ہمیں مفصل بیان ملا یعنی قرآن، اس قرآن کے احکامات کو اپنے دامن سے وابستہ کر لیں اور زور سے پکڑ لیں، تھام لیں قرآن کو، اس کے احکامات پر عمل کریں اور زندگی میں، دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہوں۔ تو یہاں تک آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیت کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔